السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، آپ بھی حکم خیریت کریں سے ہیں بھائی، نا؟ اللہ کا احسان۔ جناب، اگلا میرے ایک دو سوال ہی تھے۔ پہلا سوال تو یہ تھا ہم، کہ جہاں مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو مولانا ہوتے ہیں وہ تو تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نماز تو واجب ہی مطلب ہاں، صحیح ہے نا؟ یہ مشکل ہے نماز جو دیکھیں اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے حدیث میں جس کے دین پہ آپ کو ثقہ اطمینان ہے۔ تو یہ تو بدعتی ہیں، کیونکہ بدعتی کے دین پہ کیسے انسان کو حدیث میں دیکھیں، حدیث مجتہدین جو بتاتے ہیں نا کہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو جو عادل ہے، عادل ہے۔ یہ انہوں نے خود بنا دیا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، عدالت کوئی معیار نہیں ہے۔ حدیث میں جو ہے کہ جس کیونکہ کے قبلہ دین پہ انڈیا اور تمہیں اطمینان ہے، جس کی دیانتداری پہ تمہیں اطمینان ہے۔ اچھا، ایک شخص جو بدعتی ہے اس کی دیانتداری پہ اطمینان ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اوکے، کیونکہ قبلہ انڈیا اور پاکستان میں تو جہاں پر بھی آپ مسجد میں جاؤ، شیعہ مساجد میں، تو وہاں پر تو ہر جگہ تقلید کرنے والے مولانا ہی ملیں گے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پھر اس کیسی کو رہے گی؟ واجب تو تھوڑی ہے یہ کہ ان کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں نا اگر مسجد میں فرادہ جائے جہاں تو۔ بھی ہو، فرادہ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں بھائی، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قبلہ سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جو زیادہ تر جو مجالس ہوتی ہے، مطلب جو محفل ہوتی ہے 13 رجب کی، اس میں ہم، یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جب اس کا کعبے سے جب ولادت ہوا تو حضرت فاطمہ جب وہاں سے باہر نکلی تو وہاں پر ایک کریک ہوا تھا، تو ابھی آج جو موجودہ کریک ہے وہ اسی کا ہی مجھے نہیں نشان ہے معلوم، کیا؟ مجھے نہیں معلوم یہ وہی کریک ہے یا نہیں قبلہ ہے، ایک اللہ بات- جان، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے حدیث وغیرہ میں نہیں دیکھا کہ یہ وہی کریک ہے۔ شیعت کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محفل میں بھی ہم، بہت پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا کنفرمیشن اس کے کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک خانہ آخری کعبہ کو اس کے بعد توڑا بھی گیا تھا نا، امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے بعد۔ یہ عبداللہ ابن زبیر نے توڑا تھا، یزید نے توڑا تھا، ان لوگوں نے، مروان نے توڑا ہے، کئی دفعہ اس کو توڑا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دوبارہ حجر الاسود، آخری دفعہ جب حجر الاسود کو کس نے رکھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھا خانہ کعبہ میں۔ تو اب وہ جو دوسرا کونا ہے وہ بھی ٹوٹا تھا اس وقت، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دراڑ جو ہے کب سے ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم۔ ایک آخری کوشچن یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی جس میں سیدہ زہرا سلام علیہ سے فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوں گے اس وقت ہمارے اہل بیت میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تو پھر اس وقت میرے حسین پہ کون روئے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ایک ایسی امت پیدا کرے گا جو اس کے اوپر روئیں گے، تو کیا یہ الفاظ بالکل ویسے ہی آئے ہیں نہیں، کہ اللہ اس طرح ایسی نہیں ہے، امت اس پیدا طرح کرے نہیں گا؟ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہمارے قبور کو زیارت کو کون آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکے، فرمایا تھا کہ ہمارے قبور تو ہم دوسرے سے بچڑے جائیں گے، دور دور ہوں گے، تو کیا ہمارے قبر کا کوئی پوچھنے والے بھی ہوگا ہمارے قبور کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے قبور کو ایک ایسے قوم آئے گی جو ہمارے قبور کی زیارت کرے گی، اور میں قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا، قیامت کی مشکلات میں ان کا ہاتھ لوں گا، یہ حدیث میں یہ ہے۔ اوکے، اوکے قبلہ اور کربلا مگر یہ کہ کربلا کے کہہ میدان دیں میں کہ امام یہ جو حسین زیارت دور سے بھی زیارت جو ہوتی ہے نا، وہ بھی زیارت ہے، مثلا اس میں اگر آپ کہہ دیں کہ اس طریقے سے ہم کہہ دیں کہ بھئی اس میں جو ماتم وغیرہ ہے نا، بہرحال انہوں نے پوچھنے والوں کا پوچھا تھا کہ ہمارا یاد بھی کوئی کرے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، جو اصل الفاظ ہیں وہ زیارت کے ہیں۔ اچھا، مزید کوئی حکم ہے بھائی؟ ہاں، قبلہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کیا شیعہ کو پکارا تھا، شیعوں کو، یعنی کہ اگر آج تم یہاں پہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایسی اس یہ طرح کے مجلس الفاظ تو مجھے بہت یاد پڑھی پڑتے جاتی ہیں۔ ہے میری بات۔ جی ہاں، کہ اگر شیعتی متا شربتم ما عذب فذکرونی، اس طرح کے الفاظ ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن اس قبلہ میں ایک شبیہ آخری قبلہ آخری ہیں۔ کوشچن تھا بس کہ یہ جو نماز جمعہ جو پڑھی جاتی ہے، جو جس کا بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو اس کے پیچھے کا امپورٹنس کیا ہے؟ یعنی جمعہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے باقی سارے دینوں میں سے؟ مجھے نہیں معلوم، روز جمعہ سید الایام ہے، یہ سب دنوں میں مبارک دن جو ہے روز جمعہ ہے، ٹھیک ہے، روز جمعہ کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اس کے بارے میں کوئی روایت ملتی ہے مطلب معصومین علیہ السلام سے کہ اور یہ اتنا بہت، امپورٹنٹ کیوں ہے جمعہ کا دن اسپیسیفک؟ جمعہ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس کے بہت سارے احادیث ہیں۔ اوکے، اوکے اللہ آپ قبلہ کو عزت ٹھیک دے۔